ہمارے چینل اردو مورل سٹوری میں خوش آمدید۔ ہمارے چینل سے روزانہ آپ کو سچی اسلامی کہانیاں سنائی جاتی ہیں۔ ان کہانیوں میں کوئی نہ کوئی ایسا سبق چھپا ہوتا ہے جو آپ کی زندگی سنوار سکتا ہے۔ آج کا واقعہ بھی ایسا ہی ہے۔ چلیے سنتے ہیں آج کی کہانی۔ وہ پیدا ہوا تو عجیب تھا، نہ بچہ نہ بچی، جنس تیسری ماں۔ باپ پریشان تھا کہ مالک یہ کیا دے دیا۔ ماں سجدہ ریز تھی، الحمدللہ مالک، تو نے جیسا بھی دیا تیرا شکر۔ جوں جوں وہ بڑا ہوتا گیا، رولا بڑھتا گیا۔ باپ کہتا، بھلی لوگ یہ مجھے دے، میں اسے چھوڑ آتا ہوں۔ ماں اسے گلے لگا لیتی۔ باپ کہتا، اسے اس کی برادری کے پاس چھوڑ آؤں گا۔ ماں کہتی، اس کے ماں باپ تو ہم ہیں، اور کون سی برادری۔ وہ زور ڈالتا تو ماں منتوں پر اتر آتی، میرے سرتاج، اتنا دیا تو ہوا ہے خدا نے، اسے بھی کھانے دو۔ وہ اسے اونچ نیچ سمجھانے لگ جاتا، مگر صاحب کون جیتا ہے آج تک مامتا سے۔ رولا معاشرہ بناتا ہے۔ باپ باہر جاتا، اشارے ہونے لگتے، وہ دیکھ اس کے گھر خواجہ سرا پیدا ہوا ہے، اوئے وہ دیکھ خسرے کا باپ آ رہا ہے۔ سرگوشیاں تھیں مگر ایسی کہ سن کر باپ کا دل کٹ جاتا تھا۔ ایسے میں برادری والے شور کرتے کہ بھائی ہماری بے عزتی ہو رہی ہے، اسے کیوں نہیں چھوڑتے کسی گرو کے پاس۔ لوگ کہتے ہیں ہمیں وہ دیکھو، ان کے چچا زاد کے گھر خسرا پیدا ہوا ہے، ماموں زاد کے گھر خسرا ہے۔ وہ پکا ارادہ کر لیتا مگر بیوی نہ مانتی، سو ناکام رہتا۔ 5 سال گزر گئے، اللہ نے مزید اولاد دی، ایک بچہ ایک بچی۔ باپ کی آنکھوں کے وہ تارے، اس خواجہ سرا کو تو وہ ان کے قریب ہی پھٹکنے نہ دیتا، کہتا جا ماں کے پاس۔ بھائی بہن حیران ہوتے، پر ان کو سمجھ کہاں تھی، ابھی وہ ماں کا لاڈلا ہی تھا، گو کہ اسے وقت کم ملتا تھا۔ اس کا اس بچے سے پیار دیکھ کر باپ شکوہ کرتا تو کہتی، اسے باپ کا پیار بھی تو دینا ہے، تو اسے منہ نہیں لگاتا۔ 5 سال کے بعد شوہر نے پکا ارادہ کر لیا کہ اس بچے کو چھوڑ آؤں گا، کسی کی نہیں سنوں گا۔ بیوی کو کہا تو ایک نظر ڈال کر سمجھ گیا کہ اب کی بار زمانہ جیتنے والا، پر صاحب بات تو وہی کہ کون جیتا ہے مامتا سے۔ اس نے سر ہلا دیا تھا، لیکن جب شام کو آیا تو دیکھا بیوی سامان پیک کر رہی تھی۔ اس نے پوچھا یہ کیا؟ بولی یہ گھر میرا نہیں ہے، کیونکہ اس میں میرے بیٹے کے رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ تو کہاں جا رہی ہے؟ اس نے پوچھا تھا۔ جہاں یہ جائے گا وہیں جاؤں گی، تم گھر سے نکالو، دروازہ بند کرو، پھر میں جانوں اور یہ جانے۔ اس کا وہ خدا جس نے اسے سانس دی ہے، زندگی دی ہے، وہ خدا کوئی چیز فضول پیدا نہیں کرتا۔ وہ خدا جو پتھر میں کیڑے کو رزق دیتا ہے نا، وہ ہمیں بھی دے دے گا، بلکہ تم ہٹو، میں خود چلی جاتی ہوں۔ شوہر تھا، زندگی بیتی تھی، بیت رہی تھی، جانتا تھا کہ وہ اپنی بات سے نہیں پھرے گی، کبھی ہتھے سے اکھڑ جائے تو پھر ہاتھ نہیں آتی تھی، جو کہہ رہی تھی کر گزرے کی۔ وہ ایسا بھی نہیں چاہتا تھا۔ مامتا سے کوئی نہیں جیت سکتا صاحب۔ پھر ذکر نہ ہوا، خاموشی ہو گئی۔ 3 سال تک ایک بیٹی اور آ گئی۔ ماں کا لاڈلا وہ خسرا ہی رہا۔ وہ 90 سال میں تھا جب ماں چلی گئی، کچھ بھی نہ تھا۔ رات سوئی سویرے نہ اٹھ سکی، روشنیوں بھرا گھر ویران ہو گیا، مگر اس کی تو دنیا ہی ویران ہو گئی۔ ابھی ماں کی قبر کی مٹی بھی خشک نہیں ہوئی تھی کہ باپ نے گھر سے نکال دیا، جا کہیں اور چلا جا، تیرا اس گھر میں کچھ نہیں ہے۔ خاموشی سے نکلا، ماں کی قبر پر گیا، دل بھر کر رویا، من ہلکا ہوا تو شہر کی جانب روانہ ہو گیا۔ قدم قدم پر ستم کرنے والی دنیا میں گم ہو گیا۔ باپ نے شکر ادا کیا کہ جان چھوٹی، مگر ابھی گہرا گھاؤ باقی تھا۔ گھر سے نکالے جانے کے بعد وہ درخت سے گرے پتے جیسا تھا، ہوا جدھر چاہے اڑا کر لے جائے۔ اور پھر ایسا ہی ہوا، اسے کبھی ایک جگہ نوکری ملتی تو کبھی دوسری جگہ، کبھی یہاں تو کبھی وہاں، کہیں ہوٹل کا بیرا بن جاتا، مگر اپنے نسوانی خود و خال کی وجہ سے اس پر نوکری عذاب ہو جاتی۔ شہر کی مشہور شخصیات اس ہوٹل پر آتی تھیں۔ حاجی ہوٹلوں کا مالک تھا۔ ہوٹل کے مالک کے شہر میں اور بھی کافی سارے پروجیکٹ تھے۔ وہ کافی شفاف اور کھرا آدمی تھا، اصولوں کا پکا تھا۔ اس نے اس خواجہ سرا کو اپنے پاس پناہ دے دی، کہا کہ جب تک جی چاہے میرے ساتھ ہی رہو، یہاں سے جانے کی کوئی ضرورت نہیں، جو ضرورت ہو وہ مجھ سے کہہ دیا کرو۔ یہاں پر خواجہ سراؤں کے گرو بھی آئے،
इन्होंने इसे ले जाने की कोशिश की। हाजी साहब ने साफ कह दिया, मेरे जीते जी ये लड़का कहीं नहीं जाएगा, ऐसा तो सोचो भी मत, बाद में जो चाहे कर लेना। तभी वो बचा रहा। 2 साल तक बर्तन धोता रहा, होटल की नौकरी की थी, जिंदगी पुरसुकून गुजर रही थी कि एक दिन उसका मौसिन हाजी साहिब भी इस दुनिया से चला गया और वो दुश्मनों की नज़र में आ गया। अब की बार उसने दूसरी बार खुद को यतीम महसूस किया था। हाजी साहिब के जाने की देर थी कि उसकी बरादरी के लोग आ गए। बोले, तू तो हीरा है, हमारे साथ चल, तुझे तेरी कीमत बताएं। वो तो नहीं जाता, मगर निश्तर दिन रात चुपते। उसे यहाँ लोगों की चुपती नजरों से खौफ आता था। उसने अपना ठिकाना तो ढूंढना ही था। सो खोखा छोड़कर वो गुरु के आस्ताने पर आ बैठा था। गुरु लोगों ने उसे हीरा कहा था तो वाकई हीरा बनाकर छोड़ा था। एक ही साल में डांस में ताक कर दिया। स्टेज पर जाता तो समा बांध देता, ऐसा नाचता कि लोगों की नजर न हटती। इसी तरह 2-3 साल गुजर गए थे। इसके गुरु का ग्रुप अब सारे शहर में मशहूर हो गया था। इसका गुरु भी इससे बहुत खुश था। कुछ दिन पहले इसे एक प्लॉट लेकर दिया था। इसने सोचा इधर चक्कर लगा ले। वैसे भी इन दिनों धंधा जरा ठंडा था, तो क्यों ना इसकी 4 दीवारी ही बनवा ले। यही सोचकर गुरु से इजाजत चाही तो उसने कार्ड झोली में फेंक दिया। लाडली, ये आज रात के प्रोग्राम का कार्ड है। उसकी नज़र कार्ड पर पड़ी तो बुलाने वाले का नाम पढ़कर उसके बदन में एक सनसनी सी दौड़ गई थी। उसने सोचा भी नहीं था कि आज उसे उस महफिल में जाना पड़ेगा। नाचना तो उसका रोज का मामूल था। उसने काफ़ी सारे प्रोग्राम्स किए थे, उसे इससे कोई गर्ज नहीं थी, मगर ये मलिक ताज का प्रोग्राम था। उसकी हालत अजीब हो गई। वो नाचना चाहता था और नहीं नाचना चाहता था। उसने गुरु से पूछा कि ये प्रोग्राम किसने दिया है। लो लाडली, मलिक ताज तो पुराना शौकीन है, उसने खुद दिया है प्रोग्राम, और किसने देना था। फिर वो गुजरी यादें ताज़ी करने लग गया था। हाय हाय लाडली, क्या वक्त था मुझ पर, बिल्कुल तेरी तरह समा बांध देती थी मैं। और ये मलिक ताज, हाय हाय क्या शौकीन था। वो सुनता रहा, हैरान होता रहा। प्रोग्राम एक बहुत बड़ी हवेली में था। 2 हिस्से थे प्रोग्राम के। एक में आम आवाम थी, गुरु के मुताबिक 10-20 रुपए वाले शौकीन थे। दूसरा हिस्सा मुअज़्ज़िज़ीन के लिए था, जहां नोटों की बारिश हुआ करती थी। गुरु को हुक्म मिला था कि खास पीस बचा कर रखना। उसने इनकार नहीं किया था। उसके साथ एक और डांसर को रोक लिया, मगर लाडले ने इनकार कर दिया। गुरु, आज खास प्रोग्राम में बस मैं नाचूंगा, कोई दूसरा नहीं। ऐसा तो नहीं होता था, मगर न जाने उसके लहजे में क्या बात थी कि गुरु इनकार नहीं कर सका। प्रोग्राम शुरू हो गया। वो पर्दे के पीछे बैठा देखता रहा। खूब हावकार मची हुई थी, मगर उसकी नजरें दूल्हे पर टिकी हुई थी। वो पलक झपकाए देख रहा था। उसका ये इन्हेमाक अपने गुरु से छुप न सका। डोली, सच बता, क्या मसला है आज तुझे? मैं देख रही हूँ, तू हंसना चाहती है और रो पड़ती है, रोना चाहती है तो हंस पड़ती है, तू खुश भी बहुत है तो गमगीन भी है। बोल, क्या मसला है? 2 आंसू आंखों से निकले। मेकअप ज़दा रुखसारों पर कहीं लकीर डालते गिर गए और वो रोते हुए हंसने लगा। गुरु, बस आज देखो, फिर ना कोई ऐसा प्रोग्राम देखा होगा, ना आइंदा देखोगे आज जैसा। 11 बजे के बाद दूसरा प्रोग्राम शुरू हो गया। ये एक बहुत बड़े हॉल में था। गाँव तकिए लगे हुए महदूद तादाद में कुर्सियां थीं। तादाद भी महदूद थी, मगर जो थे सब टुन थे। बोतलें खुली पड़ी थीं, गिलास खनक रहे थे। चर्स भरे सिगरेटों का धुआं जाले बनाता गायब हो रहा था। सबके सब मुअज़्ज़िज़ीन शहर के बड़े इज्जतों वाले थे। रात का अंधेरा जिनके करतूत छुपा लेता है। उसकी नजरें तिमतिमाते हुए चेहरे मलिक ताज पर टिक गईं। वो भी कुछ पिए हुए था, मगर कम। सांस छिड़के वो घुंघरू पहने मैदान में उतर गया। नगमे के बोल बुलंद हुए। एक बिजली सी कौंध गई उसके रगोपे में। पाँव थे कि टिकते नहीं थे। सास क्या कह रहे हैं, आवाज़ क्या कह रही है, कुछ पता नहीं। वो बेखुद था। गुरु समेत सब के सब पुराने शौकीन हैरत ज़दा ऐसा डांस देखते रह गए जो इन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। गुरु को उसकी आंखों में नमी नजर आई थी। साथ वाले से बोला, हाय हाय रंगीली, मुझे तो लाडली की आंखों में लहू के अथरू नजर आ रहे हैं। मौला खैर करे,
پر آج خیر نہیں ہے۔ وہ ناچتا رہا، نوٹ نچھاور ہوتے رہے، بہکے بہکے شرابی آگے بڑھتے، لپٹنے کی کوشش کرتے، لپٹ نہ سکتے، دور جا گرتے۔ مگر ملک تاج جب بھی قریب گیا وہ خود سمٹ کر باہوں میں آ گیا۔ اس کے تمتماتے چہرے پر فخر و غرور کی لالی ابھری۔ دیکھو تو، جو کسی کو ہاتھ نہیں لگانے دیتا میرے پاس خود چلا آتا ہے۔ 3 گھنٹے گزر گئے، وہ نہیں تھکا۔ دیکھنے والے لڑک گئے، مدہوش ہو گئے، بے ترتیب ہو گئے۔ پروگرام رک گیا۔ ملک تاج کچھ اور ہوش میں تھے۔ رواج ہے کہ ایسے موقع پر جو میزبان ہوتے ہیں آگے بڑھتے ہیں، نوٹوں کے ہار گلے میں ڈالتے ہیں، کچھ نقد دیتے ہیں، تب ڈانس پارٹی رخصت ہوتی ہے۔ وہی ہوا۔ ملک تاج نے سب کے گلوں میں ہار ڈالے۔ وہ آخر میں تھا۔ نگاہیں متلاشی تھیں۔ خلاف معمول نوٹوں کا تھیلا اس نے نوٹ لینے والے سے لے لیا تھا جو اب اس کے ہاتھ میں تھا۔ آخرکار وہ ملک تاج کے روبرو پہنچا۔ نگاہیں ملی۔ ایک شیطانیت سی لبکی ملک کی آنکھوں میں، ہاتھ بہکے رخساروں پر لگے اور ہار پہنا دیا۔ تبھی لاڈلے نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ پہچانا ملک جی؟ گرو تن کر کھڑا ہو گیا۔ جس داستان نے آج منکشف ہونا ہے اس کا وقت آن پہنچا۔ نہیں ڈولی، آج تجھے پہلی بار دیکھا ہے، پر تیرا گرویدہ ہو گیا ہوں۔ اس نے ہار اتار کر ہاتھ میں پکڑ لیا۔ پر ملک جی، میں نے تو پہلی بار نہیں دیکھا۔ وہ آہستہ آہستہ ملک جی کے قریب ہو گیا۔ آج تو نے دل جیت لیا ہے۔ اس کے ہاتھ نوٹوں کی جانب بڑھے، مگر ڈولی نے اس کے ہاتھ پکڑ لیے۔ نہیں ملک جی، اب بس، اب کچھ اور نہیں لینا۔ اب میں نے نچھاور کرنا ہے اور نچھاور ہونا ہے۔ خاموشی تھی۔ بس ایک گرو جانتا تھا کہ کچھ ہونے والا ہے، پر کیا، یہ اسے بھی معلوم نہیں تھا۔ اس نے ہار اتارا اور ملک جی کے گلے میں ڈال دیا۔ آج تک تو خواجہ سرا ہار لیتے ہیں، پر آج میں دے کر جا رہا ہوں۔ پھر اس نے نوٹوں کا تھیلا کھولا، نوٹ پکڑے، ملک پر پھینک دیے۔ مجھے پہچانو ملک جی، میں وہ بد نصیب ہوں جس کا باپ اس پر عاشق ہے۔ یہ لو ملک جی، یہ ایک اور خسرے کی ویل اپنے باپ پر۔ دل دھک سے رہ گئے، نشہ گہرا ہوتا اتر گیا، بند ہوتی آنکھیں پوری کھل گئی۔ گرو کو جھٹکا لگا، ساتھی تھر تھرا کر رہ گئے۔ جاگتے سوتے شوقین جاگ گئے۔ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ نوٹوں کو پرے دھکیلتا ملک چیخ پڑا۔ پر کہاں کہاں تک جائیں وہ نوٹ؟ وہ نوٹ پھینکتا آتا تھا، روتا جاتا تھا، کہتا تھا، آنکھ کھول ابا، یہ میں ہوں، یہ تو اور یہ میری جنت۔ وہ بلک بلک کر رویا۔ ملک تاج اسی کا تو باپ تھا جو اپنی محفل میں 2-4 خسروں کو نچا کر رونق بڑھانا چاہتا تھا۔ وہ زمین پر گر کر رونے لگا تھا، نوٹ پھینکتا جاتا، روتا جاتا۔ لاکھوں ملے، آج تیرے گھر پر ایک نوٹ نہیں لے کر جاتا۔ اور جانتا ہے ابا، میں ساری زندگی اتنا ہی کھاتا جتنا آج رات تو نے مجھ پر نچھاور کیا ہے۔ میں تو تیرے گھر میں کون سا قبضہ کر لیتا، ایک کمرے میں رہ لیتا، خدا کی قسم گھر سے باہر بھی نہ جاتا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتا، گرو آگے بڑھا اور اسے سنبھال لیا۔ سنبھل جا ڈولی، سنبھل جا۔ وہ بلکتا، نوٹ پھینکتا رہا، تڑپتا رہا، جبکہ ملک تاج اسے حیرت بھری آنکھوں سے دیکھتا رہ گیا۔ کس منہ سے وہ اسے اپنانے کا کہتا جسے بھری محفل میں نچوایا تھا؟ وہ اسی کا تو بیٹا تھا، اسی کے جگر کا ٹکڑا تھا۔ مگر شاید کبھی کبھی ماں باپ بھی اولاد کے معاملے میں خود غرض ہو جاتے ہیں۔ ملک تاج آنکھوں میں حیرت لیے اسے دیکھتا تو رہا، مگر اسے بڑھ کر گلے نہ لگایا، نہ ہی اسے اپنے گھر میں پناہ دی، کیونکہ تھا تو وہ خواجہ سرا، بھلے اپنی باتوں میں جتنا ہی دل و دماغ کیوں نہ لگا لے، آخر ملک صاحب جیسے شریفوں کو اپنی عزت بھی تو پیاری ہوتی ہے۔ اگر آپ کو آج کا یہ واقعہ پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے، اور اس طرح کے مزید قصے سننے کے لیے ہمارے چینل اردو مورل سٹوری کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔